سورہ المؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو نکمی باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی منکوحہ بیویوں پر یا مملوکہ باندیوں پر، تو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو اس منکوحہ اور مملوکہ کے سوا کسی اور کو طلب کرے تو وہی لوگ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی وارث ہیں جو ٹھنڈے سائے والے باغوں کی میراث پائیں گے، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے قرار پانے کی مضبوط جگہ شکم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اسے دوسری مخلوق بنایا۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کے 7 راستے 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگائے، ان میں تمہارے لیے بکثرت لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینہ پہاڑ سے بکثرت نکلتا ہے، روغن لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں مقام غور ہے، ہم تمہیں اس میں سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے ہو، اور خشکی میں ان پر اور دریا میں کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے مخاطب لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کے مخاطب لوگوں میں سے کافر سرداروں نے لوگوں سے کہا، یہ تو کچھ نہیں، صرف تم جیسے بشر ہیں، تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں سے کسی سے نہ سنی۔ لوگوں، وہ تو صرف ایک دیوانے آدمی ہیں، تو ان کے بارے میں ایک وقت تک انتظار کرو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے نوح، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اس میں بٹھا لو، اور اپنے اہل کو بھی بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے۔ اور ظالموں کے متعلق آپ مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی اطمینان سے کشتی پر بیٹھ جائیں تو آپ کہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظلم کرنے والی قوم سے نجات دی، اور کہیں کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں ہماری معرفت کی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم اپنے بندوں کو ضرور آزمانے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور زمانے کے لوگ پیدا کیے تو ہم نے ان میں ایک رسول ان میں سے بھیجا جس نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور کہنے لگے رسول کے مخاطب لوگوں کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، یہ رسول کچھ نہیں، صرف تم جیسے بشر ہیں، اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، اور پیتے ہیں جس میں سے تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو اس وقت یقیناً تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم نکالے جاؤ گے؟ بہت دور ہے، بہت دور ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیاوی زندگی کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ رسول تو صرف ایسے آدمی ہیں جنہوں نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا اور ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں۔ رسول نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ نے فرمایا، کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ یہ رہ جائیں گے پشیمان ہوتے ہوئے۔ پس انہیں ہمارے سچے وعدے کے مطابق خوفناک آواز نے پکڑ لیا تو ہم نے ہلاک کر کے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، تو دور ہو جائیں ہماری رحمت سے ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور کئی جماعتیں پیدا کیں۔ کوئی جماعت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لائے اور ہم نے ان سب کو نابود کر کے گزرے ہوئے افسانے بنا دیا، تو دور ہوں ہماری رحمت سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے، تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لائیں حالانکہ ان کے لوگ بنی اسرائیل ہماری بندگی کرتے ہیں۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو بسنے کی لائق تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ اے رسولوں، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت دین میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو لوگوں نے اپنے امر دین کو آپس میں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے لوگ۔ تو اے محبوب ان کے کفر کی غفلت میں آپ انہیں چھوڑ دیں ایک معین وقت تک۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد سے، تو ہم انہیں بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل لرزتے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، وہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیک کاموں میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی اس میں طاقت ہے، اور ہمارے پاس اعمال نامے کی کتاب ہے جو حق بات بتاتی ہے اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔ اور کچھ نہیں بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور اس کے سوا ان کے اور بھی برے کام ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان مکذبین قرآن کے خوشحال لوگوں کو ہم اپنے عذاب میں پکڑیں گے تو وہ آہ و فغاں کرنے لگیں گے۔ آج شور و فغاں نہ کرو، یقیناً ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس سے پہلے بے شک قرآن سے میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ قرآن کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے رات کی افسانہ گوئی میں اسے مشغلہ بنا کر بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اللہ کے قول قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہ آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ ان کے منکر ہو گئے، یا کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہے؟ یہ بات نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو یقیناً سب آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں ہلاک ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر سب سے اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔